بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورد المصنف بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراکہما فی عدم احتمال التکرار. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے امر کے بیان کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس میں فاعل کا بیان پیش کیا، کیونکہ دونوں امر اور اس میں فاعل لاشتراکہما، کیونکہ دونوں یعنی امر اور اس میں فاعل مشترک ہیں تکرار کا احتمال نہ رکھنے میں. جیسے امر احتمال تکرار نہیں رکھتا ہے، ایسے ہی اس میں فاعل بھی تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے. تو بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے امر کے بیان کے بعد اس میں فاعل کا بیان انہوں نے رکھا ہے. فقط چنانچہ انہوں نے فرمایا وَقَذَا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد. اس جملے میں اس میں فاعل مشبہ ہے اور امر مشبہ بھی ہے، اور یدل سے جو بیان کر رہے ہیں وہ وجہ شبہ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں فاعل از روئے لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے. یعنی جیسے امر مصدر پر دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے اس میں فاعل بھی مصدر پر از روئے لغت دلالت کرتا ہے، اور عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. جیسے مصدر میں عدد کا احتمال نہیں ہے، ایسے ہی اس میں بھی عدد کا احتمال نہیں ہے. فقولہ ماتن کا قول یدل، وجہ شبہ کو صرف بیان کر رہے ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی تو بالکل واضح ہے. ماتن کا قول یدل یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے. دونوں کس چیز میں؟ از روئے لغت مصدر پر دلالت کرتے ہیں دونوں. یہ یدل ماتن کا قول یدل یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے. ولا یحتمل اور ان کا قول ولا یحتمل جو ہے یہ اسی پر معطوف ہے. وفی بعض النسخ منار کے بعض نسخوں میں لا یحتمل بدون الواو، بغیر واو کے لا یحتمل ہے، ولا یحتمل نہیں بلکہ لا یحتمل. فیکون اس تقدیر پر لا یحتمل یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہوگا. پہلے کیا تھا؟ یدل وجہ تشبیہ کا بیان تھا، اور لا یحتمل ولا یحتمل اسی پر معطوف تھا. اور جب بغیر واو کے ہوگا لا یحتمل تو وجہ تشبیہ کا بیان لا یحتمل سے ہوگا، اور یدل یہ حال بنے گا لا یحتمل کی ضمیر سے. عبارت اس طرح ہوگی وقول یدل وقع حالا، اور ان کا قول یدل اس صورت میں حال بنے گا. اے عبارت یوں ہوگی قضا اسم الفاعل لا يحتمل العدد حال کونہ یدل علی المصدر لغتاً. یعنی اسی طرح سے اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ از روئے لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے. تو یہ دو ترکیبیں ہوئیں دو نسخوں کے اعتبار سے. اب آگے یہ کہتے ہیں فَهُوَ احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل علیہ اقتضاءً. کیا کہا ہے؟ لغتاً جو کہا ہے از روئے لغت یہ مصدر پر دلالت کرتا ہے. لغتاً کا جو اضافہ کیا ہے، جو قید بڑھائی ہے، یہ اس اسم فاعل سے احتراز کے لیے ہے
جو مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہے. اگر اس میں فاعل اقتضاءً مصدر پر دلالت کرے تو اس کو خارج کرنے کے لیے لغتاً کی قید بڑھائی گئی ہے. جیسے انت طالقن، اس کی دلالت طلاق پر ہو رہی ہے. تو طلاق والی ہے نا، مصدر پر دلالت ہو رہی ہے. لیکن یہ طلاق کس کی صفت ہے؟ تو طلاق والی ہے. طلاق کس کی صفت ہے؟ عورت کی صفت ہے طلاق، ہے نا. تطلیق جو مرد کی صفت ہے اس پر بھی اس کی دلالت ہو رہی ہے، لیکن از روئے لغت کے نہیں بلکہ اقتضاء کے طریقے پر. اسی کو خارج کرنے کے لیے ہے. یہ کیسے اقتضاء کے طریقے پر دلالت اس پر ہوتی ہے؟ انت طالقن، شوہر کہتا ہے کہ تو طلاق والی ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ خبر دے رہا ہے طلاق والی. اور وہ طلاق والی کب ہوگی؟ جب شوہر کی جانب سے تطلیق ہو. تو تطلیق پر اس جملے کی دلالت، شوہر کے طلاق دینے پر اس جملے کی دلالت تصحیح کلام کے لیے عورت طلاق والی اسی وقت ہوگی جب شوہر طلاق دے گا، ہے نا. تو انت طالقن میں طالق اس میں فاعل ہے اور وہ عورت کی صفت جو طلاق ہے اس پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن تطلیق جو مرد کی صفت ہے اس پر دلالت اس کلام کی تصحیح کے لیے اقتضاءً ہو رہی ہے. از روئے لغت کے تطلیق جو مرد کی صفت ہے اس پر اس لفظ کی دلالت، اس میں فاعل کی دلالت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے لغتاً کی جو قید ہے یہ اسی اسم فاعل کو خارج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں یہ اعتراض ہے اس اسم فاعل سے جو مصدر پر دلالت کرتا ہے اقتضاء کے طریقے پر، نہ تصحیح کلام کے لیے. جیسے شوہر کا کہنا انت طالقن، تو طلاق والی ہے، تو تطلیق جو شوہر کی صفت ہے اس طالق کی اس پر دلالت نہیں ہو رہی ہے بلکہ تصحیح کلام کے لیے اس کو اقتضاءً یہاں ثابت مانا جاتا ہے. فإنه خارج عما نحن فيه، کیونکہ اس طریقے کا اسم فاعل ہماری بحث سے خارج ہے. جس میں مصدر پر دلالت اقتضاءً ہو رہی ہو وہ ہماری بحث سے خارج ہے. جہاں اسم فاعل کی دلالت مصدر پر از روئے لغت ہو وہ ہماری بحث میں ہے، اور وہ اسم فاعل کی طرح سے تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، امر کی طرح سے تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے. وسیاتی بیان ہو، اور اس کا بیان بعد میں آئے گا. اب ایک اعتراض، حتی لا یراد بآیت السرقہ الا سرقۃ واحدہ وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدۃ. سرقہ کی آیت کریمہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اس میں سارق بھی اس میں فاعل ہے اور سارقہ بھی اس میں فاعل ہے. ہمارا مذہب جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اگر چوری کرے تو تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ داہنا ہاتھ کاٹا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت بھی ہے فاقطعوا ایدیہما کے بجائے فاقطعوا ایمانہما، وہ بھی ہماری دلیل ہے کہ داہنا ہاتھ کاٹا جائے. پھر اگر چوری کرے بایاں پیر کاٹا جائے. پھر اگر چوری کرے اب نہیں کاٹیں گے کہ اب اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے. پھر چوری کرے تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے. نہیں، داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ابھی میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں، ہے نا. ایک مرتبہ چوری کی کسی نے تو داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر چوری کیا تو بایاں پیر. پھر چوری کیا تو اب کاٹا نہیں جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا مر نہ جائے، یا تو تائب ہو یا اسی میں مر جائے.
یہ ہمارے نزدیک مسئلہ ہے نا۔ اب یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مذہب یہ ہے، ان کے نزدیک کہ چور نے چوری کی، پہلی مرتبہ داہنا ہاتھ، دوسری مرتبہ بایاں پیر، تیسری مرتبہ بایاں ہاتھ، چوتھی مرتبہ داہنا پیر۔ پھر بھی اگر چوری کرے دانت سے تو جیل میں ڈالا جائے وغیرہ ذالک، ہے نا۔ تو یہ دونوں کا مذہب ہے۔ اس مذہب، اب آپ اس مسئلے کو دیکھیں، اپنا مذہب بھی وہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں فاعل ازروی لغت کے، یہاں اس میں فاعل جو سارق اور سارقہ ہے یہ ازروی لغت مصدر پر دلالت کر رہا ہے نا، یہ ازروی لغت کے مصدر پر دلالت کر رہا ہے، عدد کا احتمال اس میں نہیں۔ اب وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر کے مسئلے کی جو نوعیت میں نے بتائی ہے اسے بھی اپنے ذہن میں رکھ کر کے بحث دیکھیں۔ تفریع علی عدم احتمال اسم الفاعل التکرارا، یہ اسم فاعل کے تکرار کا احتمال نہ رکھنے کی تفریع ہے۔ وہ الزام علی الشافعی فی ما ذهب الیہ، اور امام شافعی کے مذہب پر الزام ہے۔ بیانہ، اس کی تفصیل یہ ہے، ان الشافعی یقول، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان السارق تقطع یدہ الیمنی، چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا پہلی مرتبہ میں، ثم رجلہ الیسری، پھر اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا دوسری مرتبہ میں، ثم یدہ الیسری ثالثا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تیسری مرتبہ میں، ثم رجلہ الیمنی رابعا، پھر داہنا پیر کاٹا جائے گا چوتھی مرتبہ میں۔ دلیل کہتے ہیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من سرق فاقطعوا، جو چوری کرے تو اس کو کاٹو، فإن عاد، پھر اگر پلٹے پھر کاٹو، فإن عاد فاقطعوا، پھر پلٹے پھر کاٹو، فإن عاد فاقطعوا، پھر پلٹے تو پھر کاٹو۔ کہتے ہیں یہ رسول کا ارشاد ہے نا، اس لیے پہلی مرتبہ میں داہنا ہاتھ، دوسری مرتبہ میں بایاں پیر، تیسری مرتبہ میں بایاں ہاتھ، چوتھی مرتبہ میں داہنا پیر، یہ کاٹا جائے گا۔ ان کا مذہب ہو گیا۔ وَإِنَّنَا، ہمارے نزدیک، لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرَىٰ فِي الثَّالِثَةِ، تیسری مرتبہ میں بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بل خُلِّدَ فِي السِّجْنِ، بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا، حَتَّىٰ يَتُوبَ، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ کیوں؟ لِأَنَّ السَّارِقَ اسْمُ فاعل، کیونکہ سارق اس میں فاعل ہے۔ ازروی لغت وہ مصدر پر دلالت کرتا ہے، یدل علی المصدر لغتاً، وہ ازروی لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے، والمصدر لا یراد به، اور مصدر یہ واحد ہوتا ہے، واحد حقیقی یقینی ہوتا ہے اور واحد حکمی کا احتمال ہوتا ہے نا۔ لیکن جب واحد حکمی ہو تو یہاں واحد حکمی کا پتہ کب چلے گا؟ کتنی چوریاں وہ زندگی میں کرے گا کچھ پتا ہے؟ وہ تو آخری لمحے میں پتا چلے گا، واحد حکمی معلوم نہیں ہے، واحد حقیقی متیقن ہے، اس لیے پہلی مرتبہ میں داہنا ہے ہاتھ اجماع کی بنیاد پر کاٹ دیا جائے گا، بعد میں کیا ہوگا اس کا بیان آ رہا ہے۔ اور مصدر لا یراد به الا الواحد، مصدر سے واحد مراد ہوتا ہے، او الکل، یا فرد حکمی مراد ہوتا ہے، مجموعہ مراد ہوتا ہے۔ وَكُلُّ السَّرِقَاتِ، اور پوری زندگی کی چوریاں، لا یعلم، ان کا پتہ نہیں چلے گا، الا فی آخری لوگ، مگر زندگی کے آخری حصے میں۔ لہذا یہ اگر کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا اس وقت تک موقوف رکھا جائے جب تک کہ اس کی تمام چوریوں کا علم نہ ہو جائے، یہ بالاجماع باطل ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ جب تک تمام چوریاں متحقق نہ ہو جائے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور جب یہ بالاجماع باطل ہے تو واحد حقیقی مراد ہونا متعین ہے، واحد حکمی مراد نہیں ہے تو واحد حقیقی جو ہے وہ مراد ہے۔ فصار الواحد، تو واحد حقیقی کا مراد ہونا، بالیقین مراد ہونا متعین ہو گیا۔ فصار الواحد مرادم بے یقین، اس لیے واحد حقیقی ہی بالیقین مراد ہے۔
وہ بالفعل الواحد ہے، اس لیے ایک مرتبہ جب اس نے چوری کی لا تقطع الا ید واحد، تو صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ ایک دلیل ہوئی اپنی کہ اس میں فاعل ہے وہ مصدر پر دلالت کرتا ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، واحد حقیقی ہی کا یہاں احتمال ہے، اس لیے ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل کہ السارق کا تو فقطعوا ایدیہما امر ہے، وہ بھی احتمال تکرار نہیں رکھتا ہے، قطع پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اور قطع بھی یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اس میں عدد کا احتمال نہیں ہوگا، اور جب عدد کا احتمال نہیں ہوگا تو صرف ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا جائے گا پہلی مرتبہ میں۔ نیز فقطعوا دال علی القطع، فقطعوا بھی قطع یعنی مصدر پر دلالت کرتا ہے، وہ ايضا لا يحتمل العدد، وہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ فلا تثبت الید الیسری من الآیہ، لہذا آیت کریمہ سے بائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت نہیں ہوگا۔ اب اعتراض احناف کے مذہب پر، لا یقال، یہ کہتے ہیں یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ اب اعتراض ہوگا نا، اپنا مذہب آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں داہنا ہاتھ کاٹا جائے، پھر چوری کرے تو بایاں پیر کاٹا جائے، تو اعتراض یہ ہوتا ہے پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ بایاں پیر بھی نہ کاٹا جائے، ایک مرتبہ کاٹ دیا گیا اس کا ہاتھ ہو گیا، اس کے بعد ہی آپ کہتے تھے کہ جیل میں ڈالو، آپ کہتے ہیں بایاں پیر کاٹا جائے دوسری مرتبہ میں، جب اس کے اندر عدد کا احتمال نہیں ہے، تکرار کا احتمال نہیں ہے، تو پھر آپ بائیں پیر کے کاٹنے کا حکم کہاں سے دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر عدد کا تکرار کا احتمال ہے۔ یہ کہتے ہیں یہاں یہ اعتراض کرنا بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے اس کا بیان، لا یقال، یہ نہ کہا جائے، فینبغی، تو اب تو یہ ہونا چاہیے اللہ تقطع الرجل الیسری فی الکرۃ الثانیہ، کہ دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں پیر نہ کاٹا جائے، کیونکہ اگر بائیں پیر کے کاٹنے کا حکم دیں گے تو احتمال تکرار ہو جائے گا، ہے نا؟ کیوں؟ لأن نقول، اس لیے کہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے ان الرجل غیر متعرضۃ بها فی الآیہ، آیت کریمہ میں بیان کیا ہے؟ فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹو، پیر کا ذکر ہے قرآن میں، جب پیر کا ذکر نہیں ہے ید کا ذکر ہے تو ید کو تو دوسری نص سے ثابت نہیں کیا جائے گا، لیکن رجل کو دوسری نص سے ثابت کیا جا سکتا ہے، رجل کو دوسری نص سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور جب رجل کو پیر کو دوسرے نص سے ثابت کیا جا سکتا ہے تو اس نص کی بنیاد پر پیر کا کاٹنا ثابت ہوگا، ہے نا؟ یہ جواب بہت سے ہمارے اصولیین نے دیا ہے، لیکن یہ جواب مخدوش ہے۔ صاحب نور الانوار نے بھی اسی جواب کو لیا ہے نا، کہ داہنے ہاتھ کا ذکر قرآن میں ہے، پیر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے پیر کو آپ دوسری نص سے اس حدیث سے ثابت کریں گے کہ پیر کاٹنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا ذکر بھی تو قرآن میں نہیں ہے، اس کو بھی دوسری نص سے ثابت کر دیں گے، امام شافعی اسی کو دوسری نص سے ثابت کر رہے ہیں، تو ان پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ ہوگا اعتراض کی نہیں ہوگا؟ اس کا جواب، صحیح جواب اس کا یہ ہے جو صاحب فتح القدیر امام ابن حمام نے دیا ہے کہ ہم بائیں پیر کے جو کاٹنے کا حکم دیتے ہیں یہ کسی نص جدید کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اجماع ہے تمام علماء کا اس بات پر کہ دوسری مرتبہ میں بایاں پیر کاٹا جائے گا، اور بائیں ہاتھ داہنے پیر کے کاٹنے پر اجماع نہیں، اس لیے تیسری اور چوتھی مرتبہ میں بائیں ہاتھ اور داہنے پیر کے کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ جواب تمام اعتراضات سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ لأن نقول، اس لیے کہ ہم یہ کہیں گے ان الرجل، پیر کا بیان تو آیت میں ہے ہی نہیں، فلا باس ان یثبت بنص آخر، لہذا اسے دوسرے نص سے ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اسی حدیث سے ہم دوسرے پیر کو کاٹنا ثابت کرتے ہیں۔ وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرِّضَةً بِهَا فِي الْآيَةِ، اور ہاتھ کا بیان چونکہ آیت کریمہ میں ہے، وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا مِنْهَا، اور داہنا ہاتھ اجماع کی وجہ سے متعین طور پر مراد ہے نا، اس لیے بائیں ہاتھ کو ہے نا اب
ثابت نہیں کیا جائے گا جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے، آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ جو متعین طور پر اجماع سے ثابت ہے اسی کو لیا جائے گا۔ رہا بایاں پیر جس کا آیت میں ذکر نہیں ہے تو اس کو ہم دوسری نص سے ثابت کرتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے۔ اور ہاتھ کا بیان آیت کریمہ میں ہے، اور وہ ہاتھ اجماع کی وجہ سے داہنے ہاتھ کا ہونا متعین طور پر مراد ہے، اس لیے بائیں ہاتھ کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ وتعین الیمنى مرادا منها لا يجوز ان تثبت اليسرى بخبر الواحد، اور داہنے ہاتھ کا مراد ہونا یہ متعین ہے، اس لیے بائیں ہاتھ کو خبر واحد سے مراد لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خبر واحد سے کتاب پر زیادتی جائز نہیں ہے، جیسے کہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ خبر واحد سے کتاب پر زیادتی درست نہیں ہے ورنہ نسخ ہو جائے گا۔ لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالإجماع بخلاف الجلد، کیونکہ متعین محل داہنے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد وہ معین محل جو اجماع سے متعین ہوا ہے وہ باقی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ چوری کیا، دوسری مرتبہ بھی چوری کیا، بایاں پیر کاٹ دیا گیا۔ یہ بایاں پیر کاٹنا کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ بھی اجماع سے ہوا ہے، نص جدید سے نہیں۔ نص جدید سے مانیں گے تو پھر بائیں ہاتھ کو بھی ماننا پڑے گا، ہے نا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا جو اجماع کی بنیاد پر متعین ہے، اب اس کے بعد بائیں ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اگر کوئی زنا کرے اس میں بھی آیت کریمہ ہے الزانی والزانیہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ آیت کریمہ۔ زانی بھی اس میں فاعل، زانیہ بھی اس میں فاعل، دونوں اس میں فاعل ہیں، مصدر عضروی لغت مصدر پر دلالت ہوگی۔ ایک مرتبہ کوڑا مار دیا گیا، پھر زندگی میں چاہے جتنی مرتبہ وہ زنا کرے کوڑے نہیں مارے جائیں گے؟ مارے جائیں گے نا۔ جب یہ اس میں فاعل ہے تعدد پر تو دلالت ہو رہی ہے، یہاں دلالت ہو رہی ہے، وہاں بھی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ چور کے چوری کرنے کے بعد داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا اس لیے کہ وہی بالاجماع مراد ہے، تو اب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر محل باقی ہے کہ حد قائم کریں؟ محل ہی نہیں رہ گیا، ختم ہے نا۔ لیکن کوڑا مارنے کا محل کیا ہے؟ زانی کا جسم۔ ایک مرتبہ کوڑا مار دیا تو محل ختم ہو گیا، اس کا جسم موجود ہے، اس لیے وہاں تعدد ہو رہا ہے۔ سبب ہے، سبب کے تکرر کی وجہ سے بار بار مارا جائے گا، اور یہاں محل ہی باقی نہیں رہا ہے اس لیے تکرار نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں لأنه لم يبق المحل المعين الذي تعين بالإجماع، کیونکہ وہ محل جو اجماع سے متعین ہوا ہے ایک مرتبہ داہنا ہاتھ کاٹنے کے بعد باقی نہیں رہا، برخلاف جلد کے کوڑا مارنے کے زنا میں۔ فإنه كلما يزني غير المحسن، کیونکہ غیر محسن جب زنا کرے گا تو اسے کوڑا مارا جائے گا۔ کیوں؟ لأن البدن صالح للجلد دائما، کیونکہ بدن ہمیشہ کوڑے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں محل فوت نہیں ہوا ہے۔ یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حکم امر وغیرہ کی قسمیں یہ تفصیل سے بیان کریں گے، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں۔